ایمبیسیڈر کون ہوتا ہے؟ ایمبیسیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ ایک کسی ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو جب دو ملکوں کے درمیان کوئی اختلافات ہوتے ہیں تو ایمبیسیڈر کو بلا کے پروٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس کو واپس عزت کے ساتھ بھیجا جاتا ہے یا عزت کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. اور جہاں پر بھی ایمبیسیڈر کو نقصان دیا جائے تو سمجھیں کہ وہ جو پورا ملک ہے آپ اس کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کا پیغام، اپنا پیغام دیا تھا. تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے جو غلط بات کی، یقیناً ہم نے تیری طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے اور کوئی نہیں کرتا. یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں. جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہیں تھے. جیسے ہوتا ہے نا کہ جو چیز ہمارے استعمال کے لیے نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں چلو بھی اس کو سٹور میں رکھ دو، اس کو اندر الماری میں رکھ دو، کبھی ضرورت پڑے گی تو استعمال کریں گے. یعنی پرائرٹی ان کی نہیں تھی اور اس چیز کے پیچھے بھاگنے لگے جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے. سلیمان علیہ السلام نے تو یہ کفر نہیں کیا بلکہ یہ کفر شیاطین کا تھا. وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں تو کفر نہ کر. اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ یعنی ایک پورا آپ دیکھیں کہ ایک بیک گراؤنڈ بلڈ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان آیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیفرنٹ کیریکٹر سکیچز دکھائے. آپ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں آپ خود اپنے راستے کو متعین کریں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بھی ذکر کیا، زندگی میں آنے کے مقصد کا بھی ذکر کیا. بنی اسرائیل نے جو غلطیاں کیں، کیونکہ ایک غلطی دوسری غلطی، پھر معافی ملی، پھر راستہ دیا گیا. لیکن اصل پرابلم یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈال دیا، پرائرٹی نہیں رہی. الہامی کتاب کو پڑھنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کا بندہ بن کے رہنا، وہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا سورہ الفاتحہ میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیرے بندے بن کے رہیں گے اور صرف تیری عبادت کریں گے، وہ ہم نے کنسسٹنسی سے نہیں کیا. تو اب ایسی سوسائٹیز میں کیا مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے؟ شیاطین بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، شیطانی کام ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہاں پر جادو آنا شروع ہوا. آپ یہ بات جب سنیں گے تو آپ بہت آسانی سے اس کو ریلیٹ کر سکیں گے کہ ہماری سوسائٹی میں بھی باقاعدہ اتنے بڑے بڑے بل بورڈز نظر آتے ہیں. بہت سارے چینلز پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جہاں پہ وہ ہاروسکوپ کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے اور بہت سارے ایسے معاملات میں آپ کو کوئی نہ کوئی سلوشن دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ کہا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ہاروت اور ماروت کو دو فرشتوں کو بھیجا تو وہ کیا کہتے تھے؟ انما نحن فتنہ، کہ ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، فلا تکفر، تو تم لوگ کفر نہ کرنا. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو جو ہے وہ کفر کی ایک شکل ہے. پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے مرد اور عورت کی جدائی ڈال دی جائے، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یعنی یہاں پہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو جادو ہوتا ہے وہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جادو میں خود اتنی صلاحیت اور خود اتنی طاقت ہوتی ہے. اگر اللہ چاہے گا، اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت ہوگی تو پھر ہی یہ چیز ہم پہ حاوی ہو سکتی ہے. یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے تئیں فروخت کرتے ہیں. کاش کہ یہ لوگ وہ جانتے ہوتے. یہاں پر بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی بات ہم جادو کے اوپر کر لیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پوری سوسائٹی اس کے لپٹ میں آئی ہوئی ہے. ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو کہ جادو کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایسی بات ہے، اٹس جسٹ ربش. اور ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو کہ ذرا پردہ بھی ٹیڑھا ہو جائے، جوتا بھی ذرا ادھر سے ادھر ہو جائے، چھینک بھی آ جائے تو کہتے ہیں کسی نے جادو کیا ہوا ہے. تو ہمیں ایک بیلنس طریقے سے اس اپروچ کو لے کے چلنا ہے. جادو، سب سے پہلی بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے، ایک روحانی بیماری ہوتی ہے جو کہ انسان کو آ کے ہٹ کرتی ہے. آپ دیکھیں کبھی کبھی کوئی انسان آپ کو صرف گھور کے دیکھتا ہے اور آپ کی طبیعت اور مزاج میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو بھی خفگی محسوس ہوتی ہے. اسی طرح سے جو روحانی اثرات ہوتے ہیں وہ جیسے روح پہ اثر ڈالتے ہیں وہ ہمارے جسم پہ بھی اثر ڈالتے ہیں، اور جادو جو ہے یہ شیاطین کے ذریعے جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ جادو برحق ہے، اور جادو جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کیا گیا تھا. اور جادو کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں. مثلاً
کچھ شعبدے بازی کی شکل ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے درمیان جدائی ڈالنے کی شکل ہوتی ہے، وہم ہوتے ہیں، یعنی کہ OCD کی بھی ایک شکل جو ہے وہ جادو کی طرف جاتی ہے، دماغ کو مفلوج کر دینا بھی ہوتا ہے، کاہلی اور سستی بھی جادو کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو بہت سی بیماریاں ہیں ان میں بھی جادو کا حصہ ہوتا ہے، جیسے ایپیلیپسی ہوتی ہے، مرگی کے دورے پڑنے ہیں، اس میں بھی یہ دیکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح سے خواتین کے جو خاص ایام ہوتے ہیں ان میں بھی جب بہت زیادہ بے ربطگی آتی ہے یا پرابلمز مسائل آتے ہیں تو ان میں بھی جادو کا حصہ ہوتا ہے۔ اچھا، ڈاکٹرز کے لیے یا عام لوگوں کے لیے بھی جب یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ جی کہاں جادو کو رکھا جائے اور کہاں بیماری کو دیکھا جائے، تو اس میں یہ ہے کہ ہر چیز کو ہم نے جادو نہیں بنا دینا اور ہر چیز کو ہم نے بیماری نہیں بنا دینا۔ یعنی اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، آپ ایکسپرٹ کے پاس جائیں اور ان سے جا کے اپنا علاج کروائیں، لیکن جادو کے لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اسباب ہمیں بتا رہے ہیں کہ سارے ٹیسٹ ٹھیک آ رہے ہیں یا دوائیوں سے علاج سے ہمیں فرق نہیں پڑ رہا، تو ہمیں ڈیفینیٹلی اس روحانی اپنی پروٹیکشن کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے۔ جادو کی بہت سی وجوہات بھی ہوتی ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دشمنی ہے، حسد ہے، بندشیں لگاتے ہیں، رشتہ داریوں کو کاٹا جاتا ہے، انسانی تعلقات کی خرابی کی جاتی ہے، اور جیسے کہ قرآن پاک کی آیت سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ خاص طور پہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں جو ہے وہ کسی طرح سے بھی جدائی ڈالی جائے، بلکہ اس کے بارے میں جو حدیث آتی ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے مفہوماً کہ جب بہت سے شیاطین کے چیلے آتے ہیں اور بتاتے ہیں ہم نے یہ کیا، اور اس میں سے ایک جب چیلا آ کے بتاتا ہے کہ میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان خوب لڑائی اور ان کے درمیان میں جو ہے وہ دوری پیدا کی، تو شیطان جو ہے وہ اپنا تاج اس کو پہنا دیتا ہے، کیونکہ اگر ایک فیملی یونٹ خراب ہونا شروع ہوتا ہے، شوہر اور بیوی میں جھگڑا آتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کا جو فساد ہے وہ کس قدر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جادو کی علامات کیا ہوں گی کہ انسان کے اندر ایسا مزاج پیدا ہوگا، سستی ہے، گھبراہٹ ہے، ذہنی انتشار ہے، بے چینی ہے، چڑچڑا پن ہے مزاج میں، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا، خاص طور پہ عبادات کی طرف دل نہیں جا رہا، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، جسم کے کسی حصے میں بلا وجہ درد ہو رہی ہے، سر چکرانا شروع ہو رہا ہے، ڈرانے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بغیر کسی وجہ کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسی چپکلش جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے غیر معمولی واقعات پیش آتے ہیں، مثلاً آپ کو خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں، آپ کے طے شدہ کپڑے ہیں وہ کٹے ہوئے ہیں، اور خامد اور بیوی آپس میں کسی قسم کی اٹریکشن محسوس نہیں کرتے، شک و شبہات جو ہیں وہ بہت بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ محتاط رویے سے اپنا روحانی علاج کرنا ہوتا ہے۔ اب روحانی علاج بھی ویسے ہی ہوتا ہے، اس کے پرنسپلز وہی ہیں جو جسمانی علاج کے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، تو پریونشن پہلے کریں۔ پریونشن کا طریقہ کیا ہے؟ مثلاً انسان طہارت کی حالت میں زیادہ رہے، باوضو رہے، اسی طرح عبادات کی پابندی کرے، نمازوں کو نہ چھوڑے، پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے، استغفار بہت زیادہ کی جائے، گھروں کے اندر بہت زیادہ تصاویر اور مجسموں کو نہ رکھا جائے، کیونکہ ایسی جگہ پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے نہیں آتے۔ اسی طرح سے جیسے کتا جو ہے اس کے لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو آپ پروٹیکشن کے لیے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کیوٹ سا پپی گھر کے اندر نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جب آپ ایسا رکھیں گے تو پھر کیا ہو جائے کہ وہاں پہ فرشتے نہیں آئیں گے۔ اسی طرح سے حرام کاموں سے، حرام کمائی سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ علم نجوم کے بارے میں بہت لا تعلقی ہونی چاہیے۔ کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ ٹیرو کارڈز دیکھتے ہیں یا ہاتھ دیکھتے ہیں یا سٹار سائن سے کچھ بتاتے ہیں، تو ساتھ ہی ہم ہاتھ بھی کسی کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ ذرا بتانا میری لو لائن اور لائف لائن اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اور ساتھ کہتے ہیں ایکچولی آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ، میں اس کو مانتی نہیں ہوں۔ تو ہمیں مکمل طور پہ اس سے لا تعلقی کرنی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم میں سے کچھ حاصل کیا، اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا۔ اب جتنا زیادہ اس کو حاصل کرے گا اتنا ہی زیادہ جادو سیکھنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح سے مسنون اذکار کا جو ہے اہتمام کرنا، جیسے صبح شام کی دعائیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر موقع پہ کھانا کھاتے ہوئے، گھر سے جاتے ہوئے، گھر داخل ہوتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت جو ہے بہت زیادہ کرنا، پھر اسی طرح سے بیت الخلاء جاتے ہوئے جو دعائیں ہیں وہ پڑھنا، لباس پہنتے ہوئے، یعنی ہر موقع پہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے سنبھال کے کانشیس طریقے سے دیکھنا، پھر آیت الکرسی پڑھنا، سورہ البقرہ جو ہے اس کی تلاوت کرنا، یعنی جہاں پہ اثرات زیادہ ہوں تو معوذتین جو کل ہیں، اور سورہ البقرہ اس کے لیے تو خاص طور پہ کہا گیا ہے۔ اب یہ کہ فرض کریں آپ کو کوئی ایسی علامات ملتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جادو ہے، تو سب سے پہلے ہمیں معالج جو ہے ایسا ڈھونڈنا ہے جو کہ جائز ہو، یعنی کہ وہ یہ نہ ہو کہ ہمیں قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی جادو کے چکر میں ہی پھنسا دے، ایسے کاموں میں لگا دے کہ آپ قبرستان جائیں اور کیا کچھ کریں۔ تو معالج جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جو دین کے احکامات کی خود پابندی کرتا ہے، اللہ کے نام اور کلام سے علاج کرتا ہے،
ایسی باتیں نہیں بولتا جس میں کوئی شرک ہوتا ہے، یا آپ کو ایسا کوئی بنا کے نہیں دیتا کاغذ کے اوپر جس میں آپ کو پڑھا ہی نہ جائے کہ کیا لکھا ہوا ہے، اس میں سوئیاں لگی ہوئی ہیں اور اس میں اور قسم کے کام ہو رہے ہیں۔ غیر مستند جو طریقے ہیں ان کے بارے میں ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا، یعنی اگر معالج مریض سے اس کی ماں کا نام پوچھے آپ ہائی الرٹ پہ ہو جائیں۔ کپڑے منگوائے، جانور منگوائے، چاہے اس کو ذبح کرنے کے لیے کہے، کوئی منتر پڑھ رہا ہے، کوئی ایسا تعویذ جس کو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، آپ کی خود سمجھ سے باہر ہے، وہ کہیں رکھنے کے لیے یا استعمال کرنے کے لیے کہے۔ اسی طرح سے کوئی چلا کاٹنے کے لیے کہے کسی وجہ سے، یا مقرر وقت کے لیے کہے کہ آپ نے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، نہ طہارت کرنی ہے، نہ نہانا دھونا ہے، زمین میں کسی چیز کو دفن کرنا ہے، کاغذ جو ہے اس کے ذریعے کوئی دھواں دینا ہے، دھونی دینی ہے، پھر یہ کہ علاج کرنے کے لیے کوئی جیسے یہ کسی جانور کا خون منگایا جائے یا کوئی ایسی گوشت کا ٹکڑا یا کچھ منگایا جائے، تو ان سب سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہ جھاڑ پھونک کروانے والے ہیں، نہ فال لینے والے ہیں، بلکہ اپنے رب پر مکمل طور پہ بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اسی طرح جادو کے علاج کے لیے حجامہ کا ہمیں پتہ چلتا ہے، شہد کا استعمال، عجوا کھجور کا استعمال، آب زمزم، زیتون کا تیل، کلونجی، قرآن کریم سے رقیہ شریعہ جو ہے اگر اس کو سنا جائے باقاعدگی کے ساتھ تو اس سے بھی جو ہے وہ علاج ہوتا ہے۔ تو یہاں پر خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جادو کے بارے میں جاننا جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن جادو سے بچنے کا اور سوسائٹی کو بچانے کے لیے کیا اصول ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہونا شروع ہو جائیں۔ اگر یہ لوگ ایماندار متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے۔ اے ایمان والو، تم رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو، یعنی ہماری طرف دیکھتے اور سنتے رہا کرو، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں، نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو۔ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یعنی تمام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دیتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل جتنا بھی بغض اور حسد کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خاتم النبیین کے طور پہ چنا۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں یا اس سے بہتر اس جیسی اور لاتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ یہاں پر ناسخ و منسوخ کا جو ایک عمل ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کچھ آیات جو ہیں وہ آئیں پہلے، یا ان احکامات کو بدل دیا گیا، یا یہ کہ اب وہ احکامات یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ کوئی ریولوشن لانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ قرآن کریم جو ہے وہ ریفارم کرنے کے لیے سوسائٹی کو آیا تھا، یعنی جو باتیں سوسائٹی میں یا پہلے جو الہامی مذاہب آئے ہیں ان کے ذریعے سے ٹھیک ہو رہی تھیں تو ان کو روکا نہیں گیا، ان کو ختم نہیں کیا گیا، ان کو منع نہیں کیا گیا۔ ہاں، جہاں جہاں شریعت میں لگا کہ اب اس کی تکمیل کے لیے اس چیز کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے تو اس کو ٹھیک کیا گیا۔ تو سورہ البقرہ جو ہے بیسیکلی شریعت کا پورا بلو پرنٹ ہے، اس میں سب احکامات کو اس طرح سے بتایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی آیت ختم کیا گیا، کوئی حکم بتدریج لایا گیا، اس میں بھی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں؟ کیا تم اپنے رسول سے وہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والی سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق کھل جانے کے محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تو کیا کیا جائے جب کوئی حاسد سامنے آ جاتا ہے اور آپ کے لیے جو خیر آپ کی طرف آ رہی ہے چاہتا ہے کہ کوئی رکاوٹ اس میں پڑ جائے؟ فاعفو وصفحو، اس فارمولے کو تو آپ پکا یاد کر لیں۔ کیا کرنا ہے؟ تم بھی معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی سب چیزیں تو اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اگر کوئی حسد کر رہا ہے اور ہم سارا دن اس کی ٹو لگاتے رہیں گے، وہ کہاں گئی؟ اس نے میرے بارے میں کیا پوچھا؟ اس کے سامنے ہم ایسے بن جائیں گے کہ آئی ڈونٹ کیئر، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا کرو۔ تو کیا ہوگا؟ ہمارے دل میں بھی اس کے بارے میں برے برے خیالات آئیں گے، ہم نے بھی جو کام کرنے ہیں وہ ہم کر نہیں سکیں گے۔ کتنے لوگ جو کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، میری پریشانیاں ہیں فلاں رشتہ دار کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ جب ہم بھی ان کے مقابلے کی ٹو لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں ہمیں حسد کا علاج کیا بتایا جا رہا ہے کہ درگزر کریں، اپنے فوکس پہ رہیں،
اپنے کام کرتے رہیں اور معوذتین پڑھیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس نعمتیں ہوں گی تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان نعمتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ تم نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا، یہ صرف ان کی امنگیں ہیں۔ امانیہم، امانی کیا ہوتی ہے؟ وشفل تھنکنگ، جس کو ہم کہتے ہیں مجھے لگتا ہے، میرا خیال ہے۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو، یعنی جو بھی ہم بات کریں کوئی اوتھینٹسٹی تو اس کی ہو۔ سنو، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سنو، جو بھی اپنے تئیں خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ غم اور نہ اداسی۔ اگر ہم اپنے آپ کو خوف اور حزن سے بچانا چاہتے ہیں، خوف ہوتا ہے فیوچر کا، حزن ہوتا ہے پاسٹ کا، ڈپریشن جو لے کر آتا ہے یا انزائٹی لے کر آتا ہے، تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اسلم، اپنے آپ کو سپورٹ کر دینا، سبمٹ کر دینا۔ سبمیشن کیا ہوتی ہے؟ سبمیشن ہوتی ہے کسی اتھارٹی کے آگے۔ جب ہم اللہ کی عظمت کو مانیں گے تو تبھی ہم جھکیں گے نا، اگر ہم نہیں مانیں گے تو پھر تو ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ اور پھر کیا جھکانا ہے ہم نے؟ اپنا چہرہ۔ چہرہ کیا ہوتا ہے؟ چہرے میں ہمارا دماغ ہے، کیونکہ اسی دماغ کے بل بوتے پہ ہم غلط فیصلے کرتے ہیں، اور اسی دماغ کی وجہ سے ہم کیوں، وائی می، وائی شوڈ آئی، دل کی تنگیاں لے کر آتے ہیں۔ تو اسی دماغ کو جھکانا ہے، اپنے آپ کو بتانا ہے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں آپ کا بولنا، آپ کا دیکھنا، آپ کا سننا سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور وہ ہوا محسن، محسن ہے۔ محسن کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ انسان جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، وہ جو کام کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے اور سنت کے طریقے کے مطابق کرتا ہے۔ تو ایسا انسان اپنے آپ کو ہر قسم کی مینٹل النس سے بچا لیتا ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ حق پر نہیں ہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہود حق پر نہیں، حالانکہ یہ سب تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان میں کر دے گا۔ یہاں پر بھی ایک اور بہت اہم نقطہ بتایا جا رہا ہے کہ یہود اور نصارہ کیا ہیں۔ شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مشترک تھے، یعنی وہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو مانتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ ان میں بھی ڈویژن آنی شروع ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ صرف مسلمان ہی ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ الہامی پیغامات جن کے پاس بھی آئے، الہامی کتب جن کے پاس بھی آئی، جب بھی وہ اپنے فوکس سے ہٹے تو انہوں نے بہت ساری ڈائیورژنس نکال لی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو رومن کیتھلکس ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نیو ٹیسٹیمنٹ شروع کی اور سارا اختیار پوپ کو دے دیا، اور جو پوپ کہتا ہے وہ اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں کیا کیا احکامات ان کے لیے آئے تھے۔ اس کے مقابلے میں انہی کے اندر پروٹیسٹنٹس ہیں جو کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو دوبارہ بار بار کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اپنے ارد گرد جو ہیں لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کو بھی رائج کیا جائے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیے جانے کو روک دے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے؟ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی ان میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ کی مساجد سے جو ہے کیسے روکا جاتا ہے؟ پہلے تو ٹیرر پھیلایا جائے، وہاں پہ بلاسٹ کیے جائیں، وہاں پر جو ایسے حملے کیے جائیں جس کی وجہ سے جو نمازی ہیں ان کو ڈر لگنا شروع ہو جائے، وہ کہیں کہ ہم گھر میں ہی رہتے ہیں، یہ نہ ہو کہ کوئی ہمارے لیے وہاں پہ مشکل آ جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو ٹیرر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ ٹیررسٹ کی، اس میں مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کو دین سے روکا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی مسلمان کا کام نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ ہیں جو کہ کسی طرح سے بھی دین اور اسلام کو جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں لانا چاہتے، کیونکہ مساجد جو ہے ان کا بہت کی رول ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے مساجد میں جو ہے ہم بہت فرقہ بندی شروع کر دیں کہ آپس میں لڑائی جھگڑے شروع کرتے ہیں کہ جیسے کسی مسجد میں ایک فرقے کے مطابق نماز پڑھی جائے تو اگر آپ کو وہیں پہ نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو آپ کو وہاں داخل نہ ہونے دیا جائے، یا یہ کہ آپ کو اپنے طریقے سے نماز نہ پڑھنے دی جائے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر گندگی پھیلائی جائے، وہاں کی صفائی ستھرائی نہ کی جائے، یا یہ کہ وہاں پہ بچوں کو نہ جانے دیا جائے نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ بچے کئی دفعہ جب جائیں گے تو شاید وہ تھوڑا سا ہنسیں گے، کھیلیں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، اسی طرح تو وہ تھوڑی سی تہذیب سیکھیں گے، ڈسپلن سیکھیں گے، آرڈر سیکھیں گے۔ پھر یہ کہ نمازی جو کہیں کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی طہارت کا خیال نہیں کیا، ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، ان کے لباس سے بدبو آ رہی ہے، کہ ساتھ والا جو جماعت میں کھڑا ہے اس سے نماز نہیں پڑھی جا رہی۔
تو یہ سب طریقے ہیں جو کہ نمازیوں کو روکنے والے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کا نام صرف باقی رہ جائے گا، اور حالت یہ ہوگی کہ ان کی مسجدیں بظاہر خوبصورت، مزین اور آباد ہوں گی، مگر حقیقت میں ہدایت سے ویران ہوں گی، اور مسلمانوں کے علماء سب سے بدترین ہوں گے۔ آپ دیکھیں کئی مساجد ایسی ہیں جہاں پر لوگ شادی کے بعد فوٹو شوٹ کے لیے چلے جاتے ہیں کہ وہاں پہ سینک ویو بہت اچھا ہے، وہاں پہ ٹورسٹ آ کے دیکھتے ہیں، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن نماز نہیں وہاں پہ پڑھتے۔ اور مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے۔ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کا ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہے کر دیتا ہے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور وہ بس وہی ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام الخالق ہے، تو الخالق کیا ہے کہ ایک چیز سے دوسرے کو بنانے والا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نام بدیع ہے، البدیع۔ البدیع کیا ہوتا ہے کہ عدم سے وجود میں لانے والا، یعنی کہ اس کا مادہ بھی موجود نہیں تھا۔ جیسے اگر آپ کیک بھی بناتے ہیں، یا اگر آپ کوئی ٹیبل بناتے ہیں، یا اگر آپ کوئی بھی اور چیز کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کے کمپوننٹس موجود ہوتے ہیں، ان چیزوں کو آپ سامنے رکھتے ہیں، انگریڈینٹس کو، اور پھر اس چیز کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی اس کا مادہ بھی موجود نہیں تھا، اس مادے کو بھی بنایا اور اس کے بعد ان کو جو ہے سب چیزوں کو تخلیق کیا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے بدیع السماوات والارض، کہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ کوئی چیز تھی ہی نہیں، کوئی اس کا میچ ہی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اگر کچھ کرنا چاہے تو کیا کہے، کن ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی ہی باتیں ان کے اگلوں نے بھی کہی تھیں اور ان کے دل یکساں ہو گئے، ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کی تھیں۔ یعنی آپ امیجن کریں نا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے نہ ناموں کو جانتا ہے، نہ صفات کو جانتا ہے، نہ اللہ کی بڑائی کو جانتا ہے، تو پھر اس قسم کے جملے اس کے منہ سے نکلتے ہیں۔ ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں تجھ سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کا تابع نہ بن جائیں۔ ہائی لائٹ کریے اس آیت کو اور تو کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اِنَّ ہُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى۔ یعنی اگر ہم کسی بھی نان مسلم کو امپریس کرنے کی کوشش کریں اپنے مینرز سے، اپنی انگلش سے، اپنے ریلیجن کے بارے میں صرف یہ بات کر کے نو اٹ ٹاکس اباؤٹ جسٹ پیس، ہمارا تو دین جو ہے بس پیار محبت کی بات کرتا ہے، نہیں ہم ڈرانا نہیں چاہتے، لیکن وہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ہم سے راضی کب ہوں گے؟ جب ہم ان کے طور طریقوں پہ چلیں، جب ہم صراط مستقیم کو چھوڑ دیں، جب ہم کسی ٹوٹی پھوٹی سڑک پہ جانا شروع کر دیں، اپنے لیے مشکلات بڑھانا شروع کر دیں، تو ہمیں ایسے تمام مواقع پہ کیا کہنا چاہیے؟ اِنَّ ہُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى۔ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، میں تو اسی راستے پہ ہوں جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے ہاں نہ تو تیرا کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی مددگار ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اور اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں۔ یتلونہ حق کا تلاوتی۔ تو تلاوت کا حق کیا ہوتا ہے؟ تلاوت کا حق ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے ناظرہ پڑھا، آٹومیٹیکلی اب آپ کا دل چاہا کہ میں اس کے میننگ کو بھی سمجھوں، آٹومیٹیکلی آپ کا دل چاہا کہ میں اب ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کروں، مزید فہم حاصل کروں تاکہ میں ان باتوں کو اپنی زندگی میں حاصل کروں، میں محکم باتیں جو ہیں ان پر عمل کرنا شروع کروں۔ آٹومیٹیکلی آپ کا دل چاہا کہ جو متشابہات ہیں میں ان سے بچنا شروع کروں، حرام سے اپنے آپ کو بچانا شروع کروں۔ آٹومیٹیکلی آپ کا دل چاہا کہ اب میرے گھر میں سب لوگ یہ کام کرنا شروع کر دیں نا، یعنی کہ پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ جب آپ نے تلاوت ناظرہ شروع کیا، ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ناظرہ پڑھو، کب قرآن ختم ہوگا۔ 7-8 سال کے بچے کے ذہن میں ہم ڈال دیتے ہیں قرآن ختم کرنا ہے۔ اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک دفعہ آمین ہو جاتی ہے تو وہ بچہ آگے چلتا ہی نہیں۔ تو حق کا تلاوت ہی میں کیا ہے؟ ہم ہر وقت قرآن کو کسی نہ کسی لیول پر سمجھ رہے ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا اولئک یؤمنون بہ، اور جو لوگ ایسا کریں گے جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ تو ایمان لانے کے لیے ہمیں حق کا تلاوت ہی کی طرف جو ہے وہ جانا ہوگا۔
اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی۔ اور اس کے بعد اب ایک اور واقعہ آ رہا ہے جبکہ ہم پارے کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا تو انہوں نے سب کو پورا کر دیا۔ اب دیکھیں، پہلے ایک امت کی بات ہوئی، پوری بنی اسرائیل، ان کی ہسٹری، ان کی غلطیاں، اس کی وجہ سے ان کا اپنا بگاڑ، سوسائٹی کا بگاڑ، تعصب، حسد، یعنی ہر طرح کا نیگیٹو ایموشن اور نیگیٹو کام جو ہے وہ سوسائٹی میں ہو رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایک بندے کو لے کر آئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خلیل اللہ کہتے ہیں، اپنا دوست کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام۔ کیونکہ ہم بھی اکثر کہتے ہیں میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ میں قرآن کے مطابق زندگی گزاروں، مگر کیا کریں، سوسائٹی کے پریشر اتنے زیادہ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، اور کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات سے آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، دین حق پر ہیں، جس سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں سب وہاں پہ شرک کر رہے ہیں، والد بھی شرک کر رہے ہیں، والد شرک ہی نہیں کر رہے، بت بنا رہے ہیں، انڈسٹری ہے پوری، سوسائٹی خلاف ہے، والد خلاف ہے، والد گھر سے نکالتے ہیں، نمرود کے دربار میں جاتے ہیں، وہ آگ میں پھینکتے ہیں، بیٹا نومولود ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کو صحرا میں چھوڑ دو بیوی کے ساتھ، بیٹا تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے ذبح کر دو اس کو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو چند کلمات۔ آپ سوچیں ہماری زندگی میں تو ایسے چیلنجز نہیں آئے، لیکن ہم جب کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، میں آپ کو اپنے مسائل بتاؤں، اتنے مسائل ہیں، 4 سال کا بچہ کھانا نہیں کھاتا، 8 سال کا بچہ موبائل پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، 10 سال کا بچہ جو ہے وہ میتھس نہیں پڑھ رہا۔ یعنی ہم اپنے مسائل کو دیکھیں جن کو ہم نے اپنی زندگی کے اوپر حاوی کیا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چند کلمات سے آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے اس کو پورا کیا۔ تو کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے میری اولاد کو بھی، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے، ہم سب اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں، ہم سب وہ کاٹیں گے جو ہم نے خود بویا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ایکچولی میرے دادا، میرے نانا، میرے بزرگ بہت تفسیریں پڑھتے تھے، لکھتے تھے، مسجد میں کام کرتے تھے، وہ اپنے ساتھ اپنے اعمال لے کے، میں اگر ان کے لیے صدقہ جاریہ بنوں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ اگر اولاد میں سے کوئی دین کے مطابق چلے گا تو اس کو یہ ریوارڈ ملے گا۔ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب کی اور امن امان کی جگہ بنائی، تم مقام ابراہیم کو قبلہ مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ وہ کام کر رہے ہیں اس قدر خوبصورت، اللہ کا گھر بیت اللہ جو ہے اس کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں میں تو اتنا نیک کام کیا ہے، مجھے کیا قبولیت کی ضرورت ہے، میں تو ہوئی جنتی، میں نے بس جو کام کر لیا۔ لیکن وہ اتنا بڑا کام کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں میرے رب اس کو قبول کر لینا۔ تو قبولیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، وہ نیت پہ بیسڈ ہوتی ہے۔ ساتھ انہوں نے کیا دعا مانگی، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ سے طریقے پوچھے، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس بڑے اچھے طریقے ہیں، وہ میں نے ہمسایہ ملک سے سیکھے، وہ میرے دماغ میں آئیڈیاز آئے، وہ میں نے ٹی وی پہ دیکھے، وہ میڈیا سے پتہ چلے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا، یہ ہم سب کا طریقہ ہونا چاہیے۔ میرے رب جو طریقے تو بتائے گا نا، ہم اس کے مطابق اپنے دین کو جو ہے اس کو عمل میں لائیں گے، خود سے نہیں سوچیں گے، خود سے نئی نئی انوویشنز بدعات نہیں لے کر آئیں گے۔ اور پھر کیا کہا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب
انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیات پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ ویژنری پروفٹ تھے، انہوں نے آنے والی نسلوں کے لیے مانگا۔ کیا مانگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگے، ہماری امت کو مانگا، ہمارے لیے دعا کی۔ کیا ہم اپنی نسلوں کے لیے کوئی ایسی دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سیدنا ابراہیم کی دعا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آئے۔ دین ابراہیم سے جو بے رغبتی کرے گا وہ محض بے وقوف ہو، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں سے ہے۔ جب کبھی انہیں ان کے رب نے کہا مان لے، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی بات مان لی۔ کیا تھا؟ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی بات کہی انہوں نے فوراً مانی۔ یہ فارمولہ اگر ہم اپنی زندگی میں آزمائیں، آج مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پتا چلا اور میں نے کہا بس آج سے میں نے شروع کر دینا، میں نے وہ راستہ نکالنا ہے جس کے ذریعے میں اس حکم کو اچھے طریقے سے عمل میں لاؤں۔ لیکن اگر آپ ifs and buts میں پڑھیں گے، نہیں دراصل پتہ ہے کیا، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، اچھا یہ پتہ نہیں کیسے ہوگا، اور یہ کروں گی تو پھر کیا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر شیطان ہم پر حاوی آ جائے گا۔ اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی کی کہ اے ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرمایا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ داداؤں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، یہ جماعت گزر چکی ہے، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، اور تم ان کے اعمال سے نہ پوچھے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو راہ راست پاؤ گے، تم کہو بلکہ صحیح راستے پر ملت ابراہیم والے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان جدائی نہیں ڈالتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، یہی ایک جو ہمیں بالکل بیسک پرنسپل دیے جا رہے ہیں، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو راہ پائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑ لیں گے تو خلاف میں ہیں۔ اللہ ان سے تجھ کو عنقریب کفایت کرے گا، وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہے؟ ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے، دور سے دیکھ کے پتا چلے اوہ یہ مسلمان ہے۔ لیکن آپ دیکھیں آج کے دور میں جو صبغت اللہ پہ کام کرتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اگر ایک حجاب والی عورت ہو تو اس کو یا ماسی کہا جاتا ہے، یا ننجا کہا جاتا ہے، یا فنڈو کہا جاتا ہے۔ اگر ایک مرد ہو جس نے سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہو، اس کا دیکھنے میں دینی حلیہ ہو، تو اس کو مولوی کہہ کے، یا کبھی کبھی ٹیررسٹ کہہ کے، یا اور ایسے القابات سے بلایا جاتا ہے، جبکہ یہ تو اللہ کا بندہ ہونے کی نشانی ہے جس کو ہمیں اپنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ کہہ دو کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے؟ اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ وہ امت ہے جو گزر چکی ہے، اور جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے، ولا تسألون عما کانوا یعملون، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کوئی ایسا نہیں جسے مال زیادہ پیارا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کا مال وہ ہے جو اس نے موت سے پہلے اللہ کے راہ میں خرچ کیا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جسے وہ چھوڑ کر مرا۔
تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصل بنیاد دین کی کیا ہے اور ہم کن باتوں کو اپنے لیے سوچ رہے ہیں یا اپنے لیے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔